پاکستان میں لوگ ہیں جو کہ جنریشنل پاورٹی میں، کہ جنریشنل پاورٹی کا مطلب کہ ان کی جنریشنز غریب ہے، دادا بھی غریب تھا، پر دادا بھی غریب تھا، بیٹا بھی غریب ہے، ان کی اب آگے سی بھی جنریشنز غریب ہی ہوں گی، غربت میں ہی رہیں گی. تو جب میں یہ آسٹریلیا میں پڑھ رہی تھی اس کے بارے میں، تو ایک چیز میں نے یہ پڑھی کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ نسل در نسل غربت میں سٹک ہوتے ہیں، ان لوگوں کو نسلی غربت میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ دیر ان اے سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج. سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج کا کیا مطلب ہے کہ جب ان کو پراپرلی کھانے کو نہیں ملتا تو وہ ان کی نشو و نما نہیں ہوتی، ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، ان کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں، اسپیشلی 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں، اور پھر ان کو معیاری تعلیم نہیں ملتی. تو جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ اڈلٹ بن جاتا ہے تو وہ ایسے معاشرے میں اس کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنا بھی کچھ سٹارٹ کر دے یا انٹرپرینیور بھی بن جائے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیکاز وہ اس نسلی غربت میں چلے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں کمپیٹ کر سکیں. تو اس کو ایک حل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو، جس خاندان کو اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے، زیادہ دیا ہے اللہ نے، وہ ایک ایسے خاندان کا صرف اتنا انشور کر لے کہ ان کے بچے جو ہے وہ بھوکے نہ سوئیں. مطلب کہ یہ نہیں کہ ان کو ان کی فل کفالت کریں، مگر صرف اتنی ایشورٹی ضرور دیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ رات کو بھوکے نہ سوئیں، اور ان کی جو بیسک فوڈ ہوتا ہے، بیسک راشن جسے کہتے ہیں، جو کہ ایک آپ کا آٹا چاول، وہ ان کو مل جائے، بیسک راشن مل جائے، اور بیسک ایجوکیشن یا کوئی اسکلس کی ٹریننگ یا کوئی جو اسکول ہے وہ بیسک ایجوکیشن انہیں مل جائے. تو ہم نے اس طرح کی ایک چیز کی کہ ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کہ آپ لوگوں کو راشن دے سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایجوکیشن گفٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ 2 چیزیں گفٹ کر سکتے ہیں، along with obviously جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسکلس ٹریننگ، آپ جس میں اخوت آپ بہت زیادہ کام کریے، اور اخوت جو لوگوں کو سیلف سفیشینٹ بناتی ہے اور ٹیچ them how to fish along with all that as well. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو چیز ہے جو کہ مواخات میں یہ آئے گی کہ آپ کسی کو انشور کریں کہ وہ ایٹ لیسٹ اس کی بیسک نیسیسٹیز جو ہے، جب تک وہ خود نہیں پوری کر سکتا تب تک اس کی بیسک نیسیسٹیز وہ پوری ہو جائیں تاکہ وہ اس سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج سے نکل آئے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل ایک بنیادی چیز ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ بھوکا نہ سوئے، اس سے اچھی بات اور کوئی ہے نہیں ہے. بٹ ہم ایک کمپریہنسو ہولسٹک پیکج دے رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں جب آپ نے مواخات کرنی ہے تو پھر آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو روٹی کے 2 ٹکڑے دے دیے. دیٹس ناٹ سفیشینٹ. ناٹ سفیشینٹ ایٹ آل. آپ اس کو پورا کا پورا اپنا دوست بنائیں نا، اس کے مستقبل کے لیے رستے ہموار کریں. چلنا تو اس نے ہے. آپ اس فیملی کو جب اڈاپٹ کریں تو آپ اس کو دیکھیں کہ اگر آج اسے کھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی دے دیجئے، لیکن اس کے بچے کو پڑھنے کا موقع بھی تو دیں نا. آپ کو اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرنا پڑے گا، سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا. اس کو مواخات کے ذریعے سے یہ نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے کسی سے مواخات کر لی. اس کے پاس جائیں نا، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس کو دیکھیں وہ کون ہے، اس کا پوٹینشیل کیا ہے. ہارنس ہز پوٹینشیل، بلڈ ہز پوٹینشیل. یہ کبھی کبھی اس طرح روٹی دینا اچھی بات ہے، میں اس سے قطع نظر، کوئی اپنی اپنی ہر شخص کی اپنی چاہت ہے، لیکن کبھی کبھی یہ زہر قاتل بن سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا عادی کر دیں کہ وہ کہیں ٹھیک ہے جی روٹی تو ہمیں مل ہی رہی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ روٹی سے اگلی بھی تو ایک منزل ہے نا، تعلیم بھی تو ایک منزل ہے، سیلف ایکچولائزیشن. وہ میسلو کی ہائرارکی کو بھی تو آپ دیکھیں نا. آپ نے معاشرے کو تعمیر کرنا ہے، یا آپ نے صرف کسی شخص کو اتنا دینا ہے کہ اس کی زندگی کے تسلسل رہے، بس سانسوں کی آمد و رفت باقی رہے؟ یہ نہیں ہے. آپ ایک ایسا پیکج دیں. اگر پاکستان میں سمپل سی بات کر رہا ہوں، کوئی سمپلسٹ سلوشنز کہ پاکستان میں 50% لوگ ہیوز ہیں، 50% ہیو ناٹ. اب اتنی تو کیوں ہمت کریں؟ اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے ہم 7 سمندر پار بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم کیا اتنا نہیں کر سکتے کہ کسی کھاتے پیتے علاقے سے نکل کے کسی کچی بستی میں جائیں، ہفتے میں 1 دن چلے جائیں، مہینے میں 1 دن چلے جائیں، کسی خاندان کو کہیں تو میرے دوست ہو، میں نے تمہارا ایک پلان بنایا ہے فیوچر کا،
تمہارے ساتھ مل کے بتانا ہے. تم مجھے بتاؤ کہ واٹ آر یور اسٹرینتھس ویئر آئی کین سپورٹ یو. تمہیں اگر کھانے کی ضرورت ہے وہ بھی میں دوں گا, تمہارے بچے کو اسکول کا رستہ بھی دکھاؤں گا, اگر یہ ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو میں اس کو ٹریننگ دوں گا, میں اس کے لیے سوشل کیپٹل بھی بنوں گا, میں اس کے لیے کیپٹل کی ایکسیس بھی بنوں گا. اس پورے آسان نہیں ہے, غربت کا خاتمہ اتنا آسان ہے, ورنہ تو غربت ہوتی ہی نہیں. سدھا برس سے انسان کسی ایسے سلوشن کی تلاش میں ہے جس سے یہ معاشی ناہمواری ختم ہو جائے. تو بہترین حل مواخات ہے, اور مواخات مینس انکیمپسنگ اے ہول فیملی. صرف ان کو کھانا دے دینا یہ اچھی بات ہے, اسٹنٹنگ ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ آپ نے تعلیم نہیں دی تو کیا آپ اس کو بندوق پکڑائیں گے؟ تعلیم نہیں دی آپ نے تو وہ آپ ہی کی دولت چھین لے گا, وہ ہیروئن یا کسی نشہ کا شکار ہو جائے گا, وہ جرم کا شکار ہو جائے گا. So that's not a sufficient, that is a necessary condition, but that's not sufficient. تو پیکیج ایسا ہونا چاہیے حکومت کی, یا تو پھر حکومت کچھ ذمہ داریاں قبول کرے کہ وہ انشور کرے کہ ہر بچے کو تعلیم ملے گی, صحت ملے گی. آپ انشور کریں کہ جی ان کو ابتدائی دنوں میں اسٹنٹنگ, obviously اسٹنٹنگ از اے big threat, تو اس کے لیے آپ مدد کریں, ہمسایہ مدد کرے, ہم سب مدد کریں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صرف کھانا کھلانے سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, صرف پرائمری ایجوکیشن سے بھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس کو کم از کم وہ اسکل دینی چاہیے کہ وہ اپنی پاؤں پہ کل کو خود کھڑا ہو سکے. دیکھیں اسلام میں زکوٰۃ کا کیا تصور ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال 5-5 ہزار 2-2 ہزار بانٹ دیں لوگوں میں. زکوٰۃ کیا آئیڈیلسٹک جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص اگلے سال زکوٰۃ لینے والا نہ رہے, یعنی اتنی زکوٰۃ آپ اس کو دے دیں کہ وہ روٹی نہیں بلکہ اپنا کاروبار کھڑا کر لے, ایک باعزت شہری کی طرح سے زندگی گزارے. تو یہ ڈیبیٹس ہیں, آپ پرائورٹی ایریاز شروع کر لیں. ہاں اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے ان بچوں کو کھانا کھلانا ہے, آپ کہیں جی میں نے آپ ان 1000 بچوں کو گروتھ کے پرابلمز ہیں تو میں ان کو روز ایک انڈا دوں گا, ایک سیب دوں گا, ایک دودھ کا گلاس دوں گا. تو آپ ماں کو کہیں کہ میری یہ کنڈیشن ہے, اپنے بچے کو اسکول بھیجو, وہاں پر یہ تینوں چیزیں ملیں گی. یعنی آپ ڈوئل پرپز اچیو کر رہے ہو نا. کنڈیشنل کیش گرانٹس دی جاتی ہیں, انکنڈیشنل کیش گرانٹس تجربہ یہ کہتا ہے کہ اتنی یوزفل نہیں ہیں. لیکن کنڈیشنل اگر آپ کہیں کہ جی آپ اپنے گھر کی صفائی رکھیں گی, آپ بچوں کو ویکسینیشن کروائیں گی, آپ بچوں کو اسکول بھیجیں گی, تو ہم آپ کو مفت تعلیم بھی دیں گے, تو ہم آپ کو یہ ڈائٹری سپلیمنٹس بھی دیں گے. تو اس سے آپ 3, 4, 5, 6 مقاصد سائملٹینیسلی اچیو کر سکتے ہیں. تو جب بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے پاورٹی ایلیویشن کی, اس کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں, اس کے سوشل اور اس کے اکنامک کانٹیکسٹ میں اور اس کے انوائرمنٹل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. فیوچر میں کس طریقے سے قومیں تعمیر ہوتی ہیں. تو صرف روٹی کھلانے سے اگر غربت ختم ہو جاتی تو کتنی آسان بات تھی, تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بٹ دیز پولیٹیکل غربت کا آپ کیا کریں گے, آپ رائٹس کی غربت کا آپ کیا کریں گے, کانسٹیٹیوشنل جو آپ کے اوبلیگیشنز ہیں, رائٹس ہیں, وہ کیسے پورے کریں گے. اب پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بچے کو بنیادی تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے, تو وہ تعلیم کیوں نہیں دی جاتی. تو ساری چیزوں کو ہم نے ایک ہولسٹک پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. یہ بہت سارے انٹرٹوائنڈ ہیں, یہ اکنامک, سوشل, مورل, ایتھیکل ایشوز ہیں, اور اس میں پھر پرسنل اپنی چوائسیز بھی آ جاتی ہیں کہ آپ کس بات سے متاثر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں تو آپ متاثر ہو جائیں, لیکن اس آنکھوں کے پیچھے ان وجوہات کو بھی تو ڈھونڈیں. کیا میں نے وہ وجوہات ختم کیے بغیر اگر آنسو پونچھ ڈالے تو کل کو وہ پھر آنسو دوبارہ بہیں گے. صحیح, بالکل ٹھیک.